آپ لوگوں کے ساتھ ہو، مسیح کی سلامتی آپ لوگوں کے ساتھ رہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں عزیزو آج ہم دوسرا کرنتھیوں مقدس پالس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام جو ہے اس کا 12واں باب اور اس کی نامی عہد کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں یوں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ عزیزو آج ہم اس بات پر ہم غور کریں گے، فضل کے بارے میں۔ خدا کا جو فضل ہے یا فضل کی جو تعریف ہے، فضل کا مطلب ہے خدا کا رحم، اور اس کی تعریف ہے کہ ایسی مہربانی جس کا ایک شخص حقدار نہ تھا، لیکن خدا نے اس پر اپنے رحم کو، اپنے فضل کو کیا۔ عزیزوں لیکن فضل اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ فضل روح القدس کی وہ عزیزوں قدرت ہے جو ہمارے اندر موجود ہر ایک برائی کے رجحان کو دور کر دیتی ہے، دور کرتی ہے۔ دوسری بات، یہاں مقدس یعقوب کسی برائی کے رجحان کی بات کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم اس بات پر غور کریں، ایک بے وفا بیوی شوہر کا رجحان، دوسری بات دنیا کے ساتھ ناجائز رشتہ محبت کی برائی کا رجحان، تیسری بات اپنے یا کسی دوسرے پر نظر کرنے کی برائی کا رجحان، یہ جسم کا رجحان ہے۔ خدا نہیں چاہتا عزیزو کہ ہم اس طریقہ سے زندگی بسر کریں۔ خداوند اپنے عزیزو فضل اور روح القدس کی قوت سے ہمیں یہ بخشتا ہے کہ ہمارا رجحان برائی کی طرف نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا جو ہے اپنے فضل، اپنے رحم سے سب کچھ ممکن کرتا ہے۔ یونان کی انجیل پہلے باب میں 17 آیت میں اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کی معرفت عزیزوں پہنچی۔ دوسری بات رومیوں 5 باب کی 21ویں آیت کا اگر مطالعہ کریں تو لکھا ہے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے بادشاہی کرے۔ غلطیوں دوسرے باب کی 21ویں آیت کا اگر مطالعہ کرے تو لکھا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ غلطیوں 5 باب کی 4 آیت میں اگر پڑھیں تو لکھا ہے، تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہیے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ عزیزو فضل ہی ایک ایسی دولت ہے، فضل ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اسی لیے خداوند نے مقدس پالوس کو کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ ہماری کمزوری میں وہ ایک پاورفل ہے۔ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 22ویں باب کی عزیزو 21ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ ہمیشہ مقدسوں کے ساتھ اس کا فضل رہے، اور پھر لکھا ہے آمین، یعنی کہ ایسا ہی ہو ہر ایک ایماندار کے ساتھ خدا کا فضل رہتا ہے، کیونکہ تمام ایمانداروں کو خداوند یسوع مسیح کے عزیز و فضل کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ فضل ہی ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے بچائے گا، ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور فضل ہی ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کروائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی فضل میں عزیزوں شروع ہوتی ہے اور فضل میں جاری رہتی ہے، اور فضل میں ہی عزیزوں تکمیل پاتی ہے۔ ایماندار
जो कुछ होते हैं अजीजों वो खुदावन यीशु मसीह के फजल से ही मुमकिन है, और खुदावन का फजल ईमानदारों के लिए काफी है। ईमानदारों के लिए उसका फजल ही अजीजों एक बरकत का बायस है। खुदावन का फजल अजीजों एक चश्मे की तरह है, और वहां से हम फजल हासिल करते हैं। और खुदा का फजल बाइबल मुकद्दस बयान करती है अजीजों अज़ल से है। खुदावन का फजल एक नेमत और एक अजीजों बख्शिश है, और खुदावन का फजल हमें मुफ्त मिलता है, और ये फजल सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के वसीला से ही मुमकिन है। बाइबल मुकद्दस अजीजों बयान करती है पहले गुनाह बादशाही करता था, मगर अब फजल जो है दुनिया में बादशाही कर रहा है, और मुकद्दसों को खुदा के इस फजल को बेकार नहीं करना चाहिए और ना जाना चाहिए, क्योंकि फजल के हमें मुताहिद होना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है और इससे महरूम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फजल हमें अमली अजीजों पाकीज़गी और बेदार होशियार रहना बल्कि पुरउम्मीद जिंदगी बसर करने के लिए अजीजों हमारे लिए बहुत बड़ी खुदावंद की अजीजों बरकत है। खुदावंद का ये फजल है। फजल के अजीजों जो काम है, पहली बात फजल के वसीला से बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम बुलाए गए हैं। गलतियों पहले बाब की 15 आयत में, लेकिन जिस खुदा ने हमें मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया जब तक उसकी ये मर्जी हुई, यानी कि उसका फजल हमें मां के पेट ही से बुला लेता है। कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा ने उनको एक गॉड गिफ्ट दिया होता है, आवाज की सूरत में, प्रस्तुश की सूरत में, कलाम की सूरत में, साज बजाने की सूरत में, और फिर उन्हें एक वक्त होता है कि वो खुदा उन्हें उस खिदमत के लिए अजीजों बुला लेता है। दूसरी बात, फजल के वसीला से ईमान हासिल होता है। ये ईमान की किताब और उसके 18वें बाब की अगर हम 27वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि जब उसने इरादा किया कि पार उतर कर अखया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखकर उससे अच्छी तरह मिलना, उसने वहां पहुंचकर उन गवाहों की बड़ी मदद की जो खुदा के सबब से ईमान दारों को हासिल है। बाइबल मुकद्दस में अजीजों ये जिक्र है कि ये ईमान जो है उसके फजल से मुमकिन है। तीसरी बात, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि फजल से हमें नजात मिली है, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर होता है जो सब आदमियों को निजात दे सकता है। निजात का बाइबल मुकद्दस बयान करती बाइस है। इसी तरह अजीजों बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि हर ईमानदार जो है खुदा उसको रास्तबाज अगर ठहराता है तो उसके अपने फजल के वसीला से ये सब कुछ मुमकिन है। तीतस के खत में 3 बाब की 7वीं और रोमियो 3 बाब की 24वीं आयत में लिखा है ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। और रोमियो के खत में लिखा है 3 बाब की 24वीं आयत में, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है अजीजों, उसके फजल से ये सब कुछ मुमकिन है कि हम रास्तबाज ठहरे, हम उसके लोग ठहरे। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और खुदावंद भी कहते हैं कि बेशक मेरा फजल तेरी कमजोरी में मेरी कुदरत जाहिर होती है। अजीजों बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और अगर फजल से हम बरगजीदा हैं और फजल से ही
یہ سب کچھ ممکن ہے تو فضل سے ہی ہمیں تسلی ملتی ہے، فضل سے ہی ہمیں بلیسنگ ملتی ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ فضل سے ہی ہمارے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اگر ہم عبرانیوں 13ویں باب کی اگر 9ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس لیے عزیزو فضل سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، فضل سے ہی یہ سب کچھ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ فضل ضرورت کے وقت بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر عبرانیوں 4 باب کی 16 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ پس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے عزیزو چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے انتہا دولت دکھائے۔ عزیزو فضل ہمارے لیے کافی ہے، فضل سے ہی عزیزو یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے کہ ہم خدا کے فضل اور اس کے رحم سے یہ آج ہم اس کے خادم، اس کی خادمائیں، اس کے لوگ، اس کے گھرانہ کے ہو گئے۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو عزیزو ہماری مخلصی کا کام کبھی نہ ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کہ ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کو رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی حضوری میں جھکتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے خداوند کے حضور اس تھوڑے وقت میں جو اس نے ہمیں دیا ہے اور اس تھوڑے وقت میں اس نے ہم پر جو فضل کیا ہے عزیزو اس کو کبھی بھی بیکار نہیں جانے چاہیے، بلکہ اس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور بہتوں کو توفیق ملے آپ کی محنت کے وسیلہ سے، آپ کی لگن کے وسیلہ سے، آپ کے رجحان کے وسیلہ سے، آپ کے خدا کے ساتھ مانگنے کے وسیلہ سے، تو یقیناً وہ لوگ ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دوزخ سے، وہ اس آگ سے، وہ جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، بچ سکیں گے۔ اس لیے خداوند نے جب آپ پر فضل کیا ہے، آپ پر مہربانی کی ہے، تو آپ پر فرض ہے، ہم سبوں پر فرض ہے کہ بہتوں کو خداوند کے پاس لائیں اور بہتوں کو کہیں کہ خداوند کا فضل ہی ہمیشہ کی زندگی، خدا کا فضل ہی بادشاہی، اور خدا کے فضل سے ہی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دیں اور ہمیشہ توفیق دیں کہ آپ ہمیشہ خداوند میں بڑھتے بڑھتے اور بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں، آمین۔ ہم ایک دعا کریں گے۔ آسمانی باپ مہربان زندہ خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے بخش دیا۔ خداوند بے شک تیرے فضل سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ اے خداوند جس پر تو نے اپنے فضل کو کیا ہے، اے خداوند جو تیرے خادم تیری خادمائیں ہیں، تیرے کلام تیری پرستش تیرے کام کو وہ اے خداوند دلجوئی سے کر رہے ہیں، محنت سے کر رہے ہیں، اے خداوند تو اپنے خادموں اپنے لوگوں کو اور توفیق دے کہ وہ خدا بہتوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ جتنے لوگوں تک یہ کلام پہنچے وہ برکت پائے، تیرا نام جلال پائے۔ یسوع کے بابرکت جلالی اور مقدس نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سلامتی عزیزو آپ لوگوں کے ساتھ رہے، آمین۔